آج میرے بھائی کی پہلی رات تھی۔ میں بھائی کے کمرے میں بھابھی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دل نہیں کر رہا تھا کہ کمرے سے باہر نکلوں، لیکن مجبوری تھی۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ اتنے میں بھائی کمرے میں آیا اور مجھے باہر نکال کر کنڈی لگا دی۔ اتفاق سے میرا کمرہ بھائی کے ساتھ والا تھا۔ آدھی رات ہوئی تو مجھے بھابھی کی چیخ سنائی دی تو میں ڈر گئی، کہیں بھابھی کو کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن پھر صبح تک بھابھی کی بس ہلکی ہلکی آوازیں ہی آئی تھیں۔ صبح ہوئی تو بھابھی کے کمرے میں سب سے پہلے میں داخل ہوئی تو دیکھا بھابھی ابھی تک نائٹ سوٹ پہنے لیٹی ہوئی تھی اور بھائی نہ جانے کب کا باہر جا چکا تھا۔ میں نے بھابھی سے رات کے بارے میں پوچھا تو بھابھی نے کمبل ہٹایا اور روتے ہوئے بولی، یہ دیکھو۔ اوف، میرا تو شرم سے برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ بھائی نے تو بھابھی کے ساتھ غلط۔ آج میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی میری پسند کی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی تھا جس کے بارے میں نے بہت خواب دیکھے تھے، اور یہ خواب اب پورے ہو گئے تھے۔ میں اس وقت بھابھی کے پاس بیٹھی تھی، جو کہ دلہن کے روم میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی آپ اندر چلیں اپنے کمرے میں بھابھی کو لے کر آتی ہوں، جبکہ بھائی نے انکار کر دیا اور سنجیدہ ہو کر مجھے کہنے لگا، نہیں نہیں پاکیزہ، تم ایسا نہ کرو، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں اپنی بیوی کو خود ہی اپنے کمرے میں لے کر چلا جاؤں گا۔ مگر یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، جب بھائی نے مجھے میرے روم میں بھیج دیا تھا، پر دوسری جانب بھابھی کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ مجھے سمجھنا لگی کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ میرے خیال سے نئی نویلی دلہن کو تو سب لوگ مل کر اس کے کمرے میں لے کر جاتے تھے، پر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پر میں اب اپنے روم میں چلی گئی۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا، مجھے کوئی بھی خبر نہ تھی۔ پر اگلے روز جیسے ہی میری نظر میری بھابھی پر پڑی تو ان کے چہرے پر وہ نشان دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ حالت کس نے کی ہے، پر میں کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ اب روز کا ہی یہی معمول تھا، میری بھابھی دن بدن مرجھائی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی کمرے میں جاتی تو اگلے ہی دن اسے باہر نکلتی، ان کے چہرے پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور ہوتا تھا۔ میں ان سے پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتی، جبکہ بھابھی کو بھی کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی کہ دوسری طرف اماں تو بھابھی کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ اور پھر ایک روز تو میری روح لرز گئی جب میں نے بھائی کی جگہ ابا کو اس روم سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی بھابھی اپنے روم میں تھی۔ وہ کافی رو رہی تھی، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں تو اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی کہ سب کچھ سمجھ پاتی، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ سب کچھ ایسے ہی اگنور کرتی۔ میرے سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ مجھے تو بے چینی کی وجہ سے رات کو نیند بھی نہ آتی تھی کہ نہ جانے میرے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور پھر ایک روز اچانک ہی بھابھی سے چائے میں چینی زیادہ ڈل گئی تھی، جس کی وجہ سے ابا نے ان پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ اتنی سی بات پر وہ بھابھی پر اتنا کیوں چلا رہے ہیں، پر وہ میری بہت معصوم تھی اور وہ اماں کی باتیں پر رونے لگی۔ انہوں نے آگے سے کچھ جواب نہ دیا تو اماں ہکلا کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے مجھے آگے سے جواب دیا، تمہیں میرا پتہ نہیں، تم اس گھر میں بہو کی حیثیت سے آئی ہو اور بہو بن کر ہی رہو، سر پر ناچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اماں کا یہ روح پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ تو بہت خوش تھیں اور کبھی بھی ہمیں ڈانٹا نہیں تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو اس طرح ڈانٹ رہی تھی جو ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی تو ہمارے گھر میں بہو بن کر آئی تھی۔ لیکن مجھے سمجھنا لگی کہ اماں کو اتنا غصہ کیوں ہے۔ پر اچانک اماں نے کہا، تم جہیز کے نام پر تو 2 جوڑے لے کر آئی ہو۔ تو میں جان گئی تھی کہ اماں کس وجہ سے اس پر غصہ تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اس دن تو میری بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ اماں کہنے لگی کہ چلو ان کے لیے ڈھیر سارا ناشتہ تیار کرو۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے بھابھی پر ترس آ رہا تھا اور میں ان کی مدد کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جب ابا نے مجھے خبردار کیا اور کہا، تمہیں بھابھی کی طرفداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی توجہ پڑھائی پر دو، خبردار جو تم نے اس کی مدد کی اور کچن کے کاموں کو ہاتھ بھی لگایا، جا کر آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرو، یہ سب تمہارا کام نہیں ہے۔ بھائی کافی فرمانبردار تھا، کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی تھا۔ میری بہنیں بھی اس سے چھوٹی تھیں، اس وجہ سے وہ ماں باپ کا بہت ہی کہنا مانتا تھا۔ میرے بھائی نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہے اور کہیں سے بھی ایک ہفتے کی دلہن نہیں لگ رہی، تو اس کے چہرے پر بھی کوئی شکن تک نہ آئی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کے اندر تو کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے ابا بھی کمرے سے باہر نکلے
تو میری भाभी ने जैसे मेरे अब्बा को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। मुझे समझ न आ रही थी कि यह सब क्या चल रहा है। अचानक ही रात को फिर से अब्बा को मैंने देखा जो बाइक के रूम में जा रहे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। तो ये सब क्या चल रहा है। फिर अगले रोज़ मैंने जैसे ही भाभी को देखा तो वह काफ़ी रोती हुई और अजीब सी हालत में अपने रूम से बाहर निकल रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे अब्बा भी उसे बहुत ताने देते हैं। उनका यही हाल होता है। एक रोज़ आधी रात को मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली तो मेरी नज़र बाइक के रूम में गई, पर वहाँ से वो अजीब सी आवाज़ें सुनकर मेरा वजूद लरजने लगा। मुझे तो समझ नहीं लग रही थी कि ये आवाज़ें कौन सी हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि यकीनन कोई बुरा काम हो रहा है। वो मेरी भाभी की चीखों की आवाज़ें थीं। लेकिन अगले दिन जब भी भाभी की बजाय अब्बा को रूम से निकलते देखती तो मेरे हाथ पांव फूलने लग जाते और मुझे काफ़ी अजीब आवाज़ें सुनाई देती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब्बा भाभी के साथ कुछ गलत काम करते हों, पर मेरा ज़मीर इस बात को तस्लीम करने की जुर्रत ही नहीं कर रहा था। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाने लगी थी। यह रोज़ का मामूल था। जैसे ही रात होती तो मेरे अब्बा भाभी को कोई इशारा करते और वो इशारे इशारे में न जाने उसे क्या कह रहे होते। उसके कुछ ही देर बाद भाभी अपने कमरे में चली जाती और फिर जब सब सोने चले जाते तो अब्बा भी भाई के कमरे में चले जाते। ये सब देखकर तो मैं हैरान हो गई थी कि अचानक भाई कहाँ जाते थे। मुझे भाभी पर बहुत तरस आ रहा था कि जहेज़ ना होने की क्या इतनी बड़ी सज़ा होती है। कि एक रोज़ मैंने भाभी को देखा जो सर्दी में बाहर सहन में बैठी थी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं जाकर उनके दुख दर्द में शरीक होंगी। यही सोचकर मैं उनके पास चली गई, लेकिन मैंने जैसे ही देखा तो वह किसी से बात कर रही थी। उनके हाथ में एक मोबाइल था। मैं जानती थी कि वो मोबाइल भाई का था, लेकिन न जाने वो किससे बात कर रही थी। वह जिससे बात कर रही थी मैं जान गई थी कि वो एक मर्द है। मेरी भाभी उसे अपनी दर्द भरी दास्तान सुना रही थी। कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग अच्छा सलूक नहीं करते, मेरे साथ तो बहुत जुल्म करती है, जबकि मेरे ससुर तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वो तो मेरा फ़ायदा उठाता है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने अब्बा पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो मेरी भाभी को किस जुर्म की सज़ा देते हैं। मेरी भाभी ने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था। मेरी भाभी की माँ बचपन में ही फौत हो गई थी, जबकि वो अपनी सौतेली अम्मा के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ का यही कहना था कि मैं अपने सारी बच्चियों से एक जैसा प्यार करती हूँ और उसे भी अपनी सगी औलाद की तरह मानती हूँ। पर जब जहेज देने की बारी आई तो सौतेली माँ ने उसे कुछ भी ना दिया था, जिसकी वजह से मेरी अम्मा काफ़ी गुस्सा होती थी। मेरी अम्मा ने तो इसी वजह से उसे शादी की थी कि सौतेली माँ की एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो सारी हकीकत हम पर खुली थी और इस तरह भाभी के पास कुछ भी नहीं आया था, जिसकी वजह से मेरी भाभी काफ़ी परेशान हो गई थी और अब्बा ने तो सारा घर सर पर उठा लिया था। मैं अपने सारे ख़ानदान को क्या जवाब दूंगा। मेरी बहू आई है तो अपने साथ कुछ भी ना लेकर आई, पर अब मेरी भाभी जिससे बात कर रही थी उससे यही कह रही थी कि आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं यहाँ और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी के मुंह से आरी बात सुनी, काश इस इंसान की बेटी के साथ भी ऐसा हो। फिर उसे पता चले। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बद्दुआ दी हो। मैं अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही थी कि अगर कल को मेरे साथ भी सब कुछ हो गया और मेरे ससुर ने भी मेरे साथ ये सब किया तो मैं कहाँ जाऊँगी। भले मैं किसी को मुँह ना दिखाऊं। मेरे अब्बा ये सब क्यों सोचते सोचते, उनकी भी तो बेटियां हैं। अगर उनके साथ भी उनके ससुर ये सब करें तो वह ज़माने वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। बल्कि वो तो मेरी बहनों को यही कहते थे कि तुम अपने सास ससुर का कहना माना करो, वहाँ शौहर की फरमाबरदारी करो, वो तुम पर फ़र्ज़ है। पर ख़बरदार जो तुम लोगों ने सास ससुर और दूसरों की खिदमत की। पर यहाँ तो वो अपनी बहू के साथ उल्टा ही करते थे। उस रोज़ मैंने हिम्मत की और भाभी से सवाल पूछ लिया कि वह जब भी अपने रूम में जाती हैं तो उसके कुछ देर बाद भाई की बजाय अब्बा उनके रूम से निकलते हैं। ये सवाल सुनकर तो भाभी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने गलत सवाल पूछ लिया हो। मैं उनको देख रही थी। उनके चेहरे पर मेरे सवालों पर मुरझा गया, लेकिन वह बहुत घबरा गई थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझसे तुम ऐसे सवाल मत पूछो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वह रोने लगी थी। मैंने जल्दी से उनके हाथ थाम लिए और कहने लगी, अब बेफिक्र रहें, मैं आइंदा से आपसे ऐसे सवाल नहीं करूँगी। लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन था। न जाने उनके साथ क्या होता था
एक रोज़ मैंने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा ये मैं क्या देख रही हूँ? रात को अब्बा अब्बा भी तो कमरे से निकलते हैं। आखिर भाभी की हालत ऐसी क्यों होती है? जब वह सुबह उठते हैं तो उनके चेहरे पर अजीब से निशान होते हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगी, अपना काम करो खबरदार। जो तुमने इस मामला में टांग अड़ाने की कोशिश भी की तो आज के बाद तुमने अगर ऐसे सवाल किए तो अब्बा तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम इन सब बातों में दखलंदाजी ना किया करो। तुम बहुत छोटी हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अम्मा मुझे बहुत डांटने लगी थी, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये जानकर रहूंगी कि हर आधी रात को भाभी के रूम से वो आवाज़ें क्यों आती हैं, जबकि सुबह होते ही अब्बा भाभी के रूम से निकलते हैं और अब्बा बहुत खुश होते हैं। अगले रोज़ अब्बा काफ़ी फ्रेश दिखाई देते हैं, जबकि भाभी का वही मुरझाया हुआ चेहरा ही नज़र आता है। मैंने ये सवाल जानने की कोशिश की थी और मैंने फैसला कर लिया कि अब इस पहेली को मैं ही सुलझाऊंगी। एक रोज़ मैंने जैसे ही अपनी भाभी को देखा तो वह सारे घर में मौजूद नहीं थी। मुझे ऐसे लगा शायद वह छत पर मौजूद हों। मैं जैसे छत पर गई तो मंजर देखकर रूह कांप गई। मेरे सामने भाभी मौजूद थी, लेकिन उनके साथ एक अनजान शख्स भी था। उसके गले लगकर वो फूट फूट कर रो रही थी। यह शर्मनाक मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या हर ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी उससे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे वापस ले जाओ। यह सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। इससे पहले कि मैं वापस जाती भाभी की नज़र मुझ पर पड़ गई, लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। जैसे ही नीचे आई तो अपने भाई को सामने देखकर मेरी रूह लर्ज़ गई। भाई मुझसे कह रहे थे तुम कहाँ गई थी, जबकि मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। मैं बहुत बेबसी का शिकार हो गई थी कि अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। अचानक ही भाभी भी पीछे आकर खड़ी हो गई कहने लगी, ये मेरे साथ ही गई थी। हम छत पर ठंडी हवा ले रहे थे। मेरी सांस बहाल हो गई थी। मैंने एक नज़र भाई को देखा था, जो बहुत ही मुतमिन खड़ी थी। भाई ने भी हम दोनों को जाने दिया था। मैंने दिल से भाभी का शुक्रिया अदा किया था। जैसे ही अपने कमरे में गई तो अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और कुछ देर बाद भाभी मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने उनसे वह सारे सवाल किए थे। भाभी छत पर वो कौन था जिसके गले लगकर आप फूट फूट कर रो रही थी? भाभी कहने लगी, तुम गलत समझ रही हो। वो और कोई नहीं था, मेरा सगा भाई है, जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया था। लेकिन वो मुझसे रोज़ मिलने आया करता था। पर वो एक काफ़ी मामूली सी मजदूरी करता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी न देता। वह मेरे लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता। मेरी सौतेली माँ मुझ पर काफ़ी जुल्म करती थी, तो मेरा भाई कुछ भी नहीं कहता था। पर अब मेरा भाई काफ़ी खुद मुख्तियार हो गया है और उसने यही फैसला किया है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे इस जुल्म में और नहीं धकेलेगा और वो मुझे एक नई ज़िंदगी देगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई मेरे लिए सब कर रहा है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस घर से चली जाऊँगी। तो मैं अपनी भाभी की बात सुनकर ज़ारों-कतार रोने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करें, आप बहुत अच्छी हैं, ना जाने मेरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। कहने लगे, तुम्हारे भाई बहुत बुरे हैं, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान हैं, रात होते वो बहुत बुरा करते हैं, तुम बहुत छोटी हो, तुम कुछ नहीं समझ सकती। तो उनकी ये बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे मन ही मन में अपने अब्बा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उनसे कहा, भाभी आज बता ही दें कि रात को आपकी चीखने की आवाज़ें क्यों आती हैं और अब्बा आपके रूम से क्यों निकलते हैं? मुझे इस रूम में जाने क्यों नहीं देता? वो भी कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है तो कल रात मेरे साथ उस रूम के अंदर आ जाना और फिर वो सारा मंजर देख लेना मेरे साथ क्या होता है। मैंने भाभी की बात मान ली थी और मैं बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगी। अगले रोज़ जैसे ही रात हुई तो मैं भाभी के साथ उनके रूम में चली गई और एक जगह छुप गई। भाभी अपने बेड पर बैठ गई, जबकि मैं अजीब मंजर देख रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था जब अचानक ही रूम का दरवाज़ा बजा और अब्बा अंदर आए। अब्बा ने आकर भाभी को कहा, इधर आओ, ये सब करो ताकि मैं बहुत बड़ा नजूमी हूँ और मुझे सारी चीज़ों की खबर हो जाए। मैं जानता हूँ तुम्हें भी इन सब की खबर है, और याद रहे मैं तुमसे जो भी करवाता हूँ तुम किसी को नहीं बताओगी। आज मैं ये जानवर हलाल करूँगा, जिसके बाद मुझे उसे खाना भी होगा, लेकिन तुम इसमें मेरी मदद करोगी। ये बात सुनते ही मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे अब्बा ये काम ही करवाते हैं। जब इतने में मेरा भाई आ गया था। मेरी भाभी कहने लगी, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करें। जब अचानक ही मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाया। कहने लगे, लगता है खबरदार जो तुमने मेरे अब्बा के सामने ज़ुबान लड़ाने की कोशिश भी की। वो जो भी कह रहे हैं तुम वो करती जाओ। भाभी रोने लगी थी और उनकी सिसों की आवाज़ें अब अपने कानों से सुन रही थी। उनकी हालत को अपनी आंखों से देख रही थी।
مجھے کافی خوف آ رہا تھا۔ بھابھی بھی تیار ہو گئی تھی۔ میرے ابا اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا جانور لے کر آئے تھے۔ ابا نے وہ ہمارے سامنے حلال کیا تھا۔ اس کے نہ جانے کیا کچھ ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن میری روح تو کام گئی جب ابا نے ایک گلاس میں وہ دودھ پیا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ کچھ لمحے بعد مجھے ہوش آیا تو ابھی بھی میری بھابھی کی چیخیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ برا عمل ابھی بھی ہو رہا ہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ میرے گھر والے یہ سارے کرتوت کرتے ہیں اور مجھے اس بات کا بھی علم نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اماں بھی اس سب میں ملی ہوئی ہیں، تب ہی وہ میری بھابھی کو منہ نہیں لگاتی تھی، جبکہ انہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ابا رات کو بھابھی کے پاس جاتے تھے۔ اب مجھے ہوش آیا تو میں سب کے سامنے نکل آئی تھی۔ ابا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے تھے، مجھے اس وقت گور کر دیکھ رہے تھے۔ میرے بھائی کا بھی یہی حال تھا، جبکہ بھابھی ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بھابھی کو گلے لگایا اور ابا اور بھائی سے کہا کہ خبردار، جو آج کے بعد بھابھی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی۔ ابا کہنے لگے، دیکھو تم اپنے کام سے کام رکھو، تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ سب کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل انسان یہ سب کر کے ہی اپنی دولت کماتا ہے، اور میں یہ سب تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ میں نے ابا کو کہا، بس ابا بس کر دیں، آپ یہ سب کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابا خاموش ہو گئے، جبکہ بھابھی رونے لگی تھی۔ بھائی کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر دیا اور سب کو دھمکی دی تھی کہ اگر بھابھی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا تو میں گھر سے چلی جاؤں گی۔ سارے گھر والے میری اس دھمکی پر حیران ہو گئے تھے۔ سبھی کہنے لگے کہ پلیز ایسا مت کرو، ہم بھابھی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بھابھی بھی کہنے لگی کہ دیکھنا، آج سے میں سسر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا اور تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ لیکن مجھے تو کسی اور بات پر یقین نہیں تھا، لیکن میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا، اگر بھابھی سچ میں اپنے گھر چلی گئی اور اپنے بھائی کے پاس چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی بھابھی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روک لوں اور مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جائے۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا اور مجھے ایک پلان نظر آنے لگا تھا۔ اس پر میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی کے پاس گئی، بھابھی نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ بات کر رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہارے گھر والے یہ سب کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میری زندگی میں یہی لکھا تھا، میری قسمت میں یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے نصیب اچھے نہیں تھے کہ مجھے ایسا سسرال ملا، لیکن مجھے میری نند ساتھ بہت اچھی ملی۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، لیکن جو تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا ہے میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اسی وجہ سے میرا بھائی مجھے کل ہی لے کر چلا جائے گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں رونے لگی۔ میں بھابھی کی منتیں کرنے لگی کہ پلیز میری بات مان لیں، یہ سب کچھ مت کریں۔ اگر آپ نے میری بات مان لی تو میں زندگی بھر سیٹ ہو جاؤں گی، اور پلیز یہاں سے مت جائیں۔ بھابھی چپ ہو گئی تھی۔ اگلے روز بھابھی کا بھائی اسے لینے کے لیے آ گیا تھا، لیکن بھابھی کے بھائی سے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی ان کا بھائی بھی اتنا خود مختار نہیں ہوا، پر اپنے پاؤں پر تو کھڑا ہے، لیکن وہ میرے ابا کی طرح اتنا امیر نہیں ہے تو وہ میری ساری خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ پر مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھابھی اس طرح ہمارے پاس رہ سکتی ہیں۔ پھر میں نے جیسے ہی بھابھی کے بھائی سے یہ بات کی تو حیران ہو گیا، کہنے لگا، نہیں، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بھابھی کو کہا تھا کہ دیکھیں، میں اتنی بڑی قربانی دے رہی ہوں، میں آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز ایسا ہی کر دیں۔ وہ بولی کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر والوں سے بات کرو، اپنے بھائی سے کہہ کر دیکھو۔ میں نے ان کی بات مان لی، اور پھر ایک روز میں نے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں بھابھی کے بھائی تبسم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے سارے گھر والے یہ سن کر حیران ہو گئے تھے کہ اچانک سے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ابا کہنے لگے، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے ابا کو دھمکی دی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور پھر بھابھی بھی چلی جائیں گی۔ ابا مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے یہ رشتہ پکا کر دیا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، اور میں اب بھابھی کو کہنے لگی کہ دیکھیں بھابھی، اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر والے اب آپ سے خوش رہیں گے۔ وہ جانتے ہوں کہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو آپ کا بھائی بھی میرے ساتھ وہی کچھ کرے گا، اس لیے وہ اب آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی کا بھائی پہلے تو مجھے سیدھے سے منہ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن وہ سمجھدار تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر دلہن کی طرح تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی کہ تبسم کچھ دیر بعد اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے
اور تم یہی جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن میں ایسا برا انسان نہیں ہوں، میں دل کا بہت اچھا ہوں۔ میں جانتا ہوں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم اس امید میں نہ رہنا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا کروں گا۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اس لیے اپنے دل کو ہلکا کر لو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اگر دنیا میں ہر انسان تبسم کی طرح اچھا ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو میری سوچ تھی، دنیا کی سوچیں اس سب سے الگ ہی تھیں، ہر کسی کو اپنی سوچ کی۔ میرے ابا تو ابھی بھی باز نہ آئے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھلی آزادی دی تھی کہ اگر جب بھی آپ اپنی بہن کو ذات دیکھیں تو بے شک میرے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر والوں کو سبق مل جائے۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پر ہاتھ اٹھائیں، وہ میرے ابا کے سامنے، تاکہ میرے ابا کو احساس ہو کہ جب کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کے گھر والوں کو کتنا برا لگتا ہے۔ پر شوہر نے مجھے کہا تم ہوش میں تو ہو، تم اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کروا رہی ہو؟ پر میری مجبوری تھی، میں اپنے شوہر کی منتیں کی۔ میرے شوہر نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، میں تمہارے ابا کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا، لیکن اگر تمہارے ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا